سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ عثمان رضا سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا پڑوسیوں سے بھی یکساں سلوک کرنا ضروری ہے؟ یعنی اگر دو پڑوسی ہیں اور دونوں کے دروازے قریب ہیں تو کیا ان کے حقوق میں برابری کرنا ضروری ہے؟ کوئی ایک کے قریب ہوگا، دوسرا یا دونوں طرف ایسا ہے کہ یہ بیچ میں ہے، تو یہ دونوں زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، اگرچہ وہ قریب نہ بھی ہو پڑوسی تو اس کے اپنے حقوق ہیں۔ ویسے یوں ہے کہ اس طرح پوچھا گیا تو فرمائیں جس کا دروازہ تمہارے قریب ہو اس کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، مگر یہ کہ اس کا تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے پڑوسیوں کا نہیں ہے۔ ہاں، یعنی کہ اپنے گھر کے ارد گرد 40 دائیں 40 بائیں، اس طرح 40 جو گھر ہیں وہ پڑوسی ہیں۔ یہ غالباً امام زہری کی روایت سے، اور اب بڑے بڑے پلاسے بن رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ مشکل یہ کہ پتہ نہیں چلتا کہ پڑوس میں ہے کون۔ آج کل انداز زندگی ایسا ہو گیا ہے، لیکن معلومات کر لے۔ یہاں تو خیر پھر بھی مسلمانوں کا ملک ہے، باہر ملکوں میں اگرچہ مسلمانوں کے ملک ہو، غیر مسلم بھی کافی ہوتے ہیں جو نوکریاں کرتے ہیں، اور اس کا مجھے بھی تجربہ ہے یہ کہ واقعی کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ پڑوس میں ہے کون۔ بعض اوقات بعض غیر مسلم اپنی علامت رکھتے ہیں، یہ بھی نوٹ کیا ہے، اپنے دروازے پر کوئی ایسی چیزیں رکھتے ہیں جس سے مجھے کم سمجھ آ جاتی ہے، اور بھی جو وہاں کے لوگ ان سمجھ آ جاتی کہ یہ کون ہے۔ تو مسلمانوں میں علامت رکھنے کا رجحان کم ہے۔ کوئی کلمہ شریف ہے، کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ لکھا ہو نا، کوئی ایسا اسٹیکر لگا ہو دروازے پر، تو اندازہ ہو جائے یہ مسلمان ہے۔ لگاتے بھی ہیں، گھر میں داخلے کی دعا لگاتے ہیں بعض لوگ گھر کے باہر، پھر اندازہ ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم۔ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنت رمضان ہے، یہ ان کا سوال موصول ہوا ہے، کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی رمضان سے پہلے ہی، لیکن اس کی عادت ہے رمضان میں دینے کی، لیکن اب رمضان سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، سوال میں اس طرح سے جی ہاں، رمضان کا انتظار کیا، ایک تو یہ گناہ کیا اس نے کہ اب انتظار کی اجازت نہیں ہے، اور زکوٰۃ فوراً دے، ہاں حقدار ہی نہیں مل رہا تھا، کوئی سبب ہو گیا تاخیر کا، وہ الگ بات ہے۔ رمضان کی فضیلت پانے کے لیے تاخیر کی تو اب فضیلت نہ رہی نا، یعنی کہ مستحب پانے کے لیے گناہ کیا تو اب وہ مستحب رہا ہی نہیں، گناہ ہوا۔ تو یوں مطلب یہ کہ اللہ پاک معاف کرے ان کو اور بخشش کرے۔ اب جو ان کی زکوٰۃ تھی تو یہ اب کیا ورثاء کے پاس گئی ساری رقم، ہے نا، تو ساری رقم اب تو ورثاء کی ہو گئی، کہ زکوٰۃ اس نے نکالی نہیں نا۔ اب ورثاء اگر اپنی مرضی سے، انہوں نے اگر وصیت کر دی تھی تو نکالیں گے زکوٰۃ، وصیت نہیں کی تھی، صرف پتہ ہے ورثاء کو، یہ پتہ ہونا بھی بڑی بات ہے۔ تو یہ اگر ورثاء سارے بالغ ہیں اور اپنی مرضی سے یہ صاحبان مل کر یا کوئی ایک آدھ بیٹا زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ معافی ہو جائے۔ کرنا بھی چاہیے کہ ان پر جو بھی زکوٰۃ یا واجبات ہوں، قرضے ہوں، یہ ادا ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام طارق محمود ہے، اور میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ بعض اوقات کسی بیماری یا ناک کی اندرونی سطح کی کمزوری کی وجہ سے ذرا سی تیز خوشبو سر کے درد کا باعث بن جاتی ہے، تو ایسی صورت میں خوشبو کے لیے منع کرنا کیسا، جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ خوشبو کے لیے منع نہیں کرنا چاہیے؟ یہاں عذر ہے نا کہ خوشبو سے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی کہتا ہوں، جیسے خوشبو لگاتے ہیں ہاتھوں پہ محفلوں میں، تو خوشبو دکھانی چاہیے، یا کوئی سبب ہو سکے جس سے وہ پتہ چلے کہ خوشبو لگانے آیا ہے، اب وہ ہاتھ بڑھاتا ہے تو لگاتا ہے، یا پوچھے لگا دوں، کیونکہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے کو آپ نے ڈنڈی بڑھائی نکال کر عطر کی اور ہاتھ پر یوں کر رہے یوں لگا دیتے ہیں، اب اس کو چھینکیں شروع ہو جائیں، نزلہ لگ جائے، بیچارے کو تکلیف ہو جائے، تو بعضوں کو الرجی ہوتی ہے، تو یہ نہیں ٹھیک، پوچھ لینا اچھا ہے۔
اب آپ بولو فلاں کی محفل میں، فلاں کی محفل میں، بڑے بڑے بزرگوں کی محفل میں لگتی ہے خوشبو اس طرح، لیکن ظاہر ہے میں بزرگ ضرور نہیں ہوں، سمجھے، لیکن اب ظاہر ہے کہ میں نے جو بات کی وہ چیلنج بھی تو نہیں ہے اس کو. اگر کسی بزرگ کو ایسا ہو جائے تو پھر اس مسئلہ یا جو سمجھ آ جائے، لیکن ان کی توجہ نہیں ہوتی بزرگوں کی، لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، توجہ چلی جائے تو یہ بھی منع کریں گے کہ یار واقعی ایسا ہے کہ، اور یہ بالکل مجھے پتا ہے لوگوں کو الرجی بعضوں کو ہوتی ہے، اس سے ہوگی، اگر بتی جلے گی تو ان کا بیچاروں کا دماغ گھومے گا، وہ بھاگنے کی کریں گے. تو اس لیے اگر ایسا کوئی فرد موجود ہے تو اگربتی بھی نہیں جلا سکتے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ کہہ بھی نہیں سکتے مسجد میں جلانی اگربتی خوشبودار رکھنا چاہیے مسجد کو، تو جلا ہمیں یہ بیٹھا ہوا ہے تلاوت کر رہا ہے، پتہ ہے کہ اس کو الرجی ہے، کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اب تم جاؤ ہم اگربتیاں جلائیں گے، نہیں، اللہ کا گھر ہے، آپ کی دادا گیری نہیں چلے گی یہاں. اگربتی فرض یا واجب نہیں ہے مسجد میں جلانا، ایک اچھا کام ہے خوشبودار، یہ چلے جائیں پھر آپ جلائیے گا. تو آزمائش بہت ٹھیک ٹھاک آزمائش اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے نیت باندھ رہے اور آپ کے ساتھ جو اسلامی بھائی نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز وہ بیچارے وہ تو احترام نماز کے لیے شیشی نکالیں گے، اور جو پھر جب یہ جو آپ کو نماز کے دوران پھر جو یہ خوشبو آتی ہے نا تو اب تو اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، بس اب نماز ہے آپ ہے اور وہ خوشبو ہے. تو ایسے میں اب اس اگلے کو بھی نہیں پتا تو حضور کہ یہ میں جو خوشبو لگا رہا ہوں یہ پاس والے کو چلتی ہے نہیں چلتی ہے، بڑی آزمائش. شاذ و کل مادو ایسا لاکھوں میں کوئی ہوتا ہوگا، باقی جنرلی انسان خوشبو پسند کرتا ہے. بعض ایسی اب جو بعض خوشبوئیں آتی ہیں میں عرض کر دوں کہ کچھ ایسی اس میں ایسی ملاوٹ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اتنا وہ تیز پن اور ایسی عجیب و Chemical. غریب ایسی عجیب چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے گلے کو اٹیک کرتی ہیں. اب نعت خان بیچارہ نعت پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ یہ نعت خان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے خوشبو لگا دی تھا، اب اس کا تو کام ہی گلے کا تھا، اب نعت خان ہے وہ خوشبو ہے اور خوشبو اس کا گلا ہے اور بس ہو رہا ہے کام. گھر میں بھی حضور اگر میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ گھر میں بعض اوقات بعضوں کو خوشبو موافق نہیں آتی تو گھر میں آپ کو کہہ دیتے ہیں یار یہ خوشبو بہت، تو اب اس کے لیے گھر والوں کی دل جوئی کے لیے یا ان کو اس طرح کی پریشانی سے بچانے کے لیے کیا اس طرح کی خوشبو کو ترک کرنے میں ثواب ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ یا اگر لگانا تو الگ سے لگائے، ایسے موقع پر لگائے کہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو کسی کو بھی تکلیف تو دینی نہیں ہے نا، راحت پہنچانی ہے. تو اب اس کی ہر صورت نہ کسی لوگوں کو اپنے شر سے بچانا، یہ شر ہے یہ جو پہنچ رہا ہے ہماری طرف سے کہ ہم اس کو اپنی خوشبو سے پتہ ہونے کے باوجود تکلیف دے رہے ہیں. تو شر سے بچانا بھی جنت پہ لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے. اب یہ اس واقع نماز میں کوئی لگائے اب کیا کرے یار، جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کچھ ہو جائے گا تو اس طرح تو میری خوشبو لگانا منع کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک حرج والی صورت ہے. خوشبو تو لگانی چاہیے، سنت بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے، اور اپنے سے بدبو بھی دور ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے فرحت بھی ہوتی ہے. میرے ایک چٹکلا یاد آیا، میں نے ایک نے مجھے کہا کہ یار ایسا اتنے تو عید قریب ہوگی نا کہ عید کے دن میں لگاؤں اور لوگ میرے پاس جگہ ڈھونڈے. یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے پاس آ کے بیٹھے پاؤنٹے جگہ گھتے کرو ایڈے خوشبو کفے تھی میں بن پائی تھے تو یوں وہ یاد رہ گئے مجھے. تو یہ بھی ہوتا ہے، لوگ خوشبو پسند بھی کرتے ہیں، جس سے خوشبو آتی ہے اس کو ہی پسند کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. بعض خوشبو لگانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ داخل ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آ گیا ہے. مسجد میں جائیں گے تو مسجد میں پتہ چل جائے گا کہ وہ سواری آ گئی ہے ان کی، خوشبو پھیل جاتی ہے. وغیرہ جنرلی یہ اچھا ہی لگتا ہے، تو اس لیے ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے نا، روکنا سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. الا کوئی بولے گا مجھے تکلیف ہوتی ہے تو اب بچنا پڑے گا، یہ سمجھ میں آ رہا ہے، ورنہ تو مطلقاً خوشبو کو مائنس کیسے کر دیں، پھر تو بدبو کا دور ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام عابد اتاری ہے. امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ اکثر حق مہر کی صورت میں لوگ سونا دے دیتے ہیں، تو یہ حق مہر کی صورت میں سونا دینا کیا جائز ہے؟ جائز ہے، جبکہ وہ اس کی مقدار جو بھی طے ہوئی تھی اور نہیں طے ہوئی تھی تو جو اس برادری میں ادھر رائی جو ہے نا اس طرح اگر یہ اس مقدار میں ہے تو سونا دے، چاندی دے، رقم دے، جو بھی دے، کپڑا دے، جو طے ہو گیا وہ دے دے. یہ مہر ہے یا حق مہر ہے حضور؟
अब हक मेर बोलते हैं, ये हमारे अवाम चलता ही बोलते हैं रहता हक मेर, तो मुझे तो कोई हरज तो नहीं लगती इसमें, मुराद तो वही है मेहर। मेहर। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मेरा अज़्ज़त साहब से ये सवाल है कि हम ज़ेवरात जो हैं तो कस्टमर को देते हैं तो नगीने के साथ वेट किया जाता है, तो कल को वो ज़ेवरात जो सेल करने आते हैं तो हम वो नगीने काट के लेते हैं, क्या ये सही है? जो तय हो जाए, ये जो ग्राहक अगर वापस आया है देने के लिए, जबकि सौदा डन हो गया था, वो बाय कंप्लीट, यानी कि जो भी वो सेल जो था वो कंप्लीट हो गया था खरीदो फरोख्त का, तो अब ये कि जो आया तो एक नए सिरे से ये एक सौदा है, तो अब उसमें जो भी तय हो जाए आप नगीना काट के लेंगे, तो अब अगर वो बोलता है कि मैं नगीने के बगैर बेचूंगा, तो अब जो भी तय हो जाए आपस में वो दुरुस्त होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम खुरम शहजाद अत्तारी है। मैं फैज़ान मदीना ओकाड़ा में एक माह के इतिकाफ़ के लिए हाजिर हूँ। मेरा उमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि सोने की ज़कात में मार्केट वैल्यू से क्या मुराद है। जब सोना बेचने जाएं तो रेट कम लगता है और जब वही ख़रीदें तो महंगा मिलता है। रहनुमाई फरमा दें, मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दें। असल ये है कि जिस पर वो फ़रोख्त करने जाएगा, यानी जो उसकी रकम उसे मिलेगी उस माल के ऊपर, उसके ऊपर ज़कात लगेगी। यानी जितना सोना इसके पास है, अभी मार्केट में बेचने जाएगा तो जो इसके सोने की कीमत दुकानदार लगाएंगे, यानी बाज़ार के अंदर जो उसकी कीमत लगती है उसको मार्केट वैल्यू कहेंगे, उसके ऊपर ज़कात लगेगी। मार्केट वैल्यू कीमत फ़रोख्त पर जो उस वक्त रकम मिलेगी जी वो कहलाएगी। जी। मुझे बहुत अहम बात है, मैं इसी तरफ तवज्जो चाह रहा था कि लोग इस वक्त ज़कात निकालते हैं तो आज जो इनके घरों में सोना रखा हुआ है उस सोने को ये आज की मार्केट वैल्यू से चेक नहीं करवाते कई लोग, और अपने हिसाब से ये देख लेते हैं। तो अब इनको आज जो ज़कात निकालनी है तो इनको चाहिए कि वो अब इनके पास जो भी गोल्ड है या जिस तरह की जो चीज़ है उसकी आज की मार्केट वैल्यू चेक कर लें, ताकि उसकी ज़कात प्रॉपर कैलकुलेशन हो सके कि भाई इतना सोना है और इसकी इतनी ज़कात इनकी बनती है, वरना अंदाजे से ये बाज़ औक़ात हो जाता है। इसमें वो मार्केट में दोनों तरह की वैल्यू मिलेंगी, एक ख़रीद की मिलेगी, एक फ़रोख्त की मिलेगी। तो जो बेचने वाला दुकानदार होगा वो तो महंगा बेचता है, लेकिन अब ये लेके जाएगा मार्केट में तो उसकी हो सकता है कि वैल्यू कुछ कम होगी। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फ़रोख्त वाली कीमत है, जो फ़रोख्त करने जा रहा है, उसकी वैल्यू लगकर उसके ऊपर ज़कात लगेगी। जो फरोख्त की उस पर ये मार्केट वैल्यू है जिस भाव पे उसने बेचा। हाँ, तो मतलब ये कि दाम तो वाकई रोज बढ़ते हैं, ये तो अब तो लाखों पर पहुंच गया दाम। आपको यकीन ना है, मैं जब मेरा लड़कपन था तो सोना बाजार से गुजरने का होता था, मेरा सर्राफा बाजार को वो लिखा होता 100 रुपये तोला सोना, चांदी गालिबन 1 रुपये का तोला था, तो मुझे याद आ रहा है इतना सस्ता था सोना, तो उसमें आमदनियां भी कम थी। फिर बढ़ते 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 अब तो 1.5 लाख का तोला हो गया, 2 लाख से ऊपर का तोला हो गया सोना, 3 लाख के ऊपर। अल्लाह को मुझे याद है, मतलब 100 रुपये लिखा होता था, 100 रुपये का सोना 1 तोला 100 रुपया दुकानों में लिखा होता था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।